إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جاہلیت کے زمانہ میں لوگ نہایت ہی ظالم تھے. وہ حالی نے کہا تھا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور نبوت سے پہلے حالات بڑے کشیدہ تھے، تو ان میں بڑے بڑے ظلم تھے، زیادتیاں تھیں. ایک ان کے اندر ظلم اور زیادتی یہ بھی تھی کہ وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کرتے تھے. بچوں کا حصہ ہی نہیں تھا وراثت میں، عورتوں کو نہیں دیتے، بیوی کو، بیٹی کو، ماں کو، دادی کو، نانی کو، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا. مردوں کو حصہ ملتا وراثت میں صرف، اور ان مردوں کو ملتا تھا جو جنگ کر سکتے تھے، جن کو لڑنا جھگڑنا آتا تھا معاشرے میں، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جس کا بس چلتا وہ اگلے بندے کی ساری وراثت ہی کھا جاتا. اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ تمہیں لوگوں کی ایک دوسرے کی وراثتیں جمع کر کے کھانا کھانے کا بڑا شوق ہے. تم ایک دوسرے کی وراثتیں ہڑپ کر جاتے ہو جلدی جلدی، سانس بھی نہیں لیتے، ڈکار بھی نہیں مارتے. وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اللہ فرماتے یہ جو تم ایک دوسرے کی وراثتیں ڈکار جاتے ہو، کھا جاتے ہو، حق مار دیتے ہو نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے. حق مارتے، ڈٹ کے مارتے. اللہ رب العالمین نے پھر جہاں دیگر چیزوں کی اصلاح فرمائی، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی توجہ فرمائی کہ وراثت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھا علم قرار دیا ہے. اور بعض روایات میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر جو علم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے ان میں سے ایک علم وراثت کا علم بھی ہے، کہ وراثت کی منصفانہ تقسیم کیسے کرنی ہے. آپ احباب میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے؟ چلے مجھے تو تھوڑا بہت آتا ہے کہ میں نے یہاں پڑھا پھر باہر پڑھا، پھر لوگوں کے مسائل سن سن کے چیزیں یاد رہتی ہیں. یہ ایک آدھا علم ہے.
آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا تھا تعلموا الفرائض وعلموها، میں وراثت کا علم سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی۔ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کے اندر ان کا حصہ کتنا ہے۔ لوگوں کی جہالت کا آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کے بارے میں کیسے منفی تاثرات ہیں کہ اگر بچی کو کسی دوسرے شہر میں بیاہ دیا جاتا ہے تو بچی کا ایسا ذہن بنا ہوا ہے، بچی اپنے باپ کے اگر آتی ہے، نمازی ہوتی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے، قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب میں اپنے پیو کا آ رہی ہے، میں پوری پڑھنی کہ میں آدھی پڑھنی؟ دیکھو نا کیسا اس کو الجھایا کہ اس کو وراثت نہیں ملنی۔ اس کو بتایا تیرا گھر ہی نہیں ہے، تیری نماز آدھی۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے کہ عورت یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئی ہے وراثت تو ملنی کوئی نہیں، اے نماز آدھی پڑھنی کہ پوری پڑھنی؟ یہ آدھی اور پوری فقہی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ تصور کیسا ہے کہ ساری زندگی جہاں اس نے گزار دی ہے، 25-30 سال گزار دیے ہیں، اتنے آ کے پوچھتی میں آدھی پڑھنی کہ میں پوری پڑھنی؟ کہ تم نے اس کا ذہن بنا دیا یہاں تیرا حصہ ہی کوئی نہیں ہے۔ باپ مر جائے، ماں مر جائے، کہتے تھے لین کی آئیے، تم اتنے کی لینا پیا؟ جنہ گھر تیرا انہاں کوئی ہوتا۔ ہم نے فتویٰ دیا تھا پیچھے کہ اگر بیٹی اور بہن وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں سے شرعی طور پر کرایہ وصول کر سکتی ہے کہ وہ اس کا حق کھا رہے ہیں۔ یہ تو دور کی بات ہے نا، وراثت میں حقدار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے ماں یا باپ کی وراثت ہے، بیٹی آئے گی بہنوں بھائیوں سے مہینے کا کرایہ وصول کرے کہ تم میری چیز استعمال کر رہے ہو، ورنہ اس کو تالا لگا کے جائے۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ جہاں دیگر چیزیں فراموش ہو گئی، وراثت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام میں فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، میں جو رشتہ دار ماں باپ وراثت چھوڑ کے جاتے اس میں بیٹوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی حق ہے، اور ساتھ میں وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور جو رشتہ دار یا ماں باپ وراثت چھوڑ کے جاتے ان میں عورتوں کا بھی حق ہے، مما قل منہ او کثر۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا ہو تو پھر بھی دینا ہے، زیادہ ہو تو پھر بھی دینا ہے۔ تھوڑا ہو تو کہتے ہیں اینے کو دا کی مرنا اے رہ نہیں دینے، زیادہ ہو تو کہتے ہیں تیرا بیاہ نہیں کراتا، تینوں جہیز نہیں دیتا، ہن تو کی لینا گئی تھے۔ اس طرح کے تماش بینیاں لگانا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ نصیبا مفروضا، جس طرح اللہ نے نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج فرض کیا ہے، اسی اللہ نے وراثت کی تقسیم بھی فرض کر دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، یہ وراثت کے حصے میں نے کر دیے ہیں اور میں نے مقرر کر دیے ہیں، اب یہی ہونے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیو ہمارے مسائل کیوں بنتے ہیں وراثت کے اندر؟ اس لیے کہ شریعت کا تقاضا ہے جیسے میت مرے ہفتے 1.5 ہفتے کے اندر تقسیم کر کے فارغ ہو جاؤ۔ یہاں تماشے لگے ہوئے ہیں، دادے دا مکان ہے، اے نانے دا مکان ہے، جہاں اتنے ہوندا سپ بن کے بہ جاندا اتنے، میں ماڑا وا تیرا ٹھیکہ لیا سی، تو ماڑا ہے، تو اپنی کرتوتاں نہ ماڑا ہے، تو محنت نہیں کرتا، نکما نکارا تو ہے، تیری وجہ سے ہم پورے 10 بندوں کو لائن میں لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اے جناب دادے دی وراثت ہے، مامے بھی مر گئے، چاچے بھی مر گئے، تائے بھی مر گئے، 2 نسلیں گزر گئی، ایک کو تو سپ بن کے بیٹھے ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ، اب مینوں مہینہ دے دیو، اب مینوں 5 مہینے دے دیو، اب مینوں سال دے دیو، اب مینوں 2 سال دے دیو، وہ 25 سال ہو گئے اتنے سپ بن کے بیٹھے، ٹھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے۔ بعد میں 1 نسل گزر گئی، 2 نسل گزر گئی، 3 گزر گئی، قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ وراثت کو جلد از جلد تقسیم کر دیا جائے۔ اگر جلد از جلد تقسیم نہیں کر سکتے، کم از کم جیسے ہی بندے کا یا بندی کا انتقال ہو اسی وقت اس کو ڈکلیئر کرو کہ یہ مر چکا ہے۔ اسی وقت جاؤ یونین کونسل میں، کسی کے پاس نہ جاؤ، 1000 2000 زیادہ بھی لگتا ہے تو دے کے اسی وقت نام چڑھا دو کہ اس کے یہ ورثاء ہیں۔ رجسٹری کے اندر کلیم کر دو کہ جب یہ بندہ مرا تھا اس کا یہ بھی تھا، اس کا یہ بھی تھا، اس کا وہ بھی تھا۔ کل نوں کہے کہ دیکھو جی فرداں تے چڑیاں کوئی نہیں، رجسٹریاں تے ہویاں کوئی نہیں، اے دیکھو جی نام تے کسی دا ہے کوئی نہیں، اے ساڈا ہی ہو گیا۔ پھر کسی کو اختیار نہیں ہے۔
جلدی جلدی کرو. اور وراثت کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات دینے والا ظلم کر دیتا ہے. تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے ابے نے کیتا تے غلط ہی ہے پر ہنسی کی کر سکتے ہیں, ابا کر گیا, تو بیٹا ابے دا فرما بردار کہ تیرا ابا کر گیا, اگے تو ابے دی ساریاں ماندا جڑی ماندا پیا. ابا تیرا گناہ کر گیا, اپنی جہنم بنا گیا, اور تو اپنی جہنم کیوں بنا رہا ہے؟ کوئی بندہ یہ کہہ کر وراثت نہیں رکھ سکتا کہ میرے باپ نے یہ فیصلہ کیا تھا, میری ماں نے یہ فیصلہ کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل میں اسپیشل یہ آرڈر دیا. اللہ فرماتے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اللہ فرماتے اگر کوئی وراثت کے اندر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے, بندہ مرنے سے پہلے زیادتی کرنے کی کوشش کرے, اللہ فرماتے اس کے ورثاء پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ بابا یا بابی وراثت میں ڈنڈی مار رہی ہے, کسی کے نام الگ سے کوئی چیز لگا رہی ہے, اللہ فرماتے اس کو بدل دو, تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ خود یہاں کہہ رہا ہے کوئی آق نامہ شریعت کے اندر تسلیم نہیں ہوتا. 100 اختلاف ہوں, 100 لڑائی ہو, 100 جھگڑا ہو, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بعد اس کو نہیں دینا. تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ تجھے اختیار ہی شریعت نے نہیں دیا. اللہ کے بندے ظلم اور زیادتی نہ کرو. اب دیکھیں شریعت کی واضح تعلیمات ہیں, ورثاء مقرر ہیں, حقدار مقرر ہے, یہاں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور زیادتیوں کے کچھ انداز آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر, مہذب زیادتیاں, شریفانہ بدماشیاں, غنڈہ گردیاں, ایموشنل بلیک میل کرنا کسی کو. پہلی زیادتی یہاں معاشرے میں کیا ہو رہی ہے, ایک بندہ بہت زیادہ کماتا ہے, بہت زیادہ کماتا ہے, فرض کرے اس کے پلاٹ زیادہ ہیں, اب پراپرٹی ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب وہ پراپرٹی ٹیکس سے بچنے کے لیے وہ کرتا کیا ہے, وہ دیکھتا یار یہ میرا بڑا بچہ ہے, یہ میری بیوی ہے, چلو میں ان کے نام لگا دیتا ہوں. بسا اوقات وہ کہہ بھی جاتے ہیں, بتا بھی جاتے ہیں. اب شریعت اور قانون تو مانگتا ہے ثبوت, شریعت اور قانون کا تقاضا ہے ثبوت. آپ ثبوت دے دیں, آپ لے جائیں اپنی چیز. البینۃ المدعی, آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا دلیل جو دعویٰ کرنے والا اسے دینی ہے. اگر بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا فلاں کے پاس حق ہے تو اس کے کہنے پہ نہیں دیا جائے گا, اسے کہا جائے گا 2 گواہ لے کر آؤ, کوئی دستاویز لے کر آؤ, کوئی گواہ لے کر آؤ, پھر تمہاری بات آگے چلے گی نا, ورنہ تمہاری بات آگے نہیں چلے گی. اب یہ قانون بھی یہی کہتا ہے, شریعت بھی یہی کہتی ہے ثبوت لے کر آؤ. اب ہمارے مہذب معاشرے کے اندر اس دور کے اندر ثبوت کیا ہے, پراپرٹی کا ثبوت کیا ہے, وہ جو گورنمنٹ کا کوئی کاغذ ہوتا ہے, کوئی فائل ہو گئی, رجسٹری ہو گئی, کوئی فرد ہو گئی, اس طرح کے بیان ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر, ایک بندہ کمائی جا رہا ہے, کماتا جا رہا ہے, کماتا جا رہا ہے, وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتا, وہ ٹیکس سے بچنا چاہتا ہے, وہ کسی بڑے بیٹے کے نام پلاٹ لگا دیتا ہے, مکان لگا دیتا ہے. کوئی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بڑا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں کہ بڑا ہی ہو, کبھی چھوٹا ہو گیا, کبھی بڑا ہو گیا. یا اسی طرح کچھ بچے خیال نہیں کرتے, ماں باپ کا دھیان نہیں رکھتے, رکھ سکتے ہیں پھر نہیں رکھ سکتے, تو ماں باپ کو ڈر ہوتا ہے یہ بندہ زیادتی کر جائے گا, وہ چھوٹے کے نام پلاٹ لگا جاتے ہیں, کسی درمیانے کے نام لگا دیتے ہیں, بڑے کے درمیان لگا دیتے ہیں. ان کا نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلط استعمال نہ کرے, لیکن جس کے نام فرد چڑھ جاتی ہے, رجسٹری ہو جاتی ہے, وہ بعد میں مکر جاتا ہے. نہیں جی ابو نے مینوں دیتا سی, اے ابو نے میرا کہہ گئے سی, اے ابو نے مینوں کہتا سی ہے تیرا ہے, تمہارا نہیں بنتا, میرا نہیں بنتا. ابا ایک دفعہ چھوڑ کے 1,00,000 دفعہ کہہ جائے, ماں 1,00,000 دفعہ چھوڑ کے کروڑ دفعہ کہہ جائے, اللہ کے بندوں کسی کی وراثت نہیں بنتی. وہ اس کو تقسیم ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ ایک زیادتی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. کسی کے گھر پلاٹ لگ جاتے ہیں, زمینیں لگ جاتی ہیں, وہ سکتا ہے نہیں جی نہیں ابو نے مین دیتا سی, امی نے مین دیتا سی, امی نے کیا سیا تیرا ہے, امی کے کہنے سے ابو کے کہنے سے نہیں ہو جاتا. یہ اللہ کا حکم ہے, نصیبا مفروضا. اللہ فرماتے میں نے یہ حصے مقرر کر دی ہیں, اب ویسے ہی کر رہا ہوں, میں کہوں گا جیسے ویسے ہی ہونا. اور ایسے ہی زیادتی کیا ہوتی ہے, سارا کاروبار ایک بچے کے سپرد کر دیا جاتا ہے. جب تک بابا رہتا ہے تب تک تو کام ٹھیک رہتا ہے, غلے پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے, کام سارے وہ کرتا ہے, دکان پہ وہ بیٹھتا ہے. اس کا بھی ایک حل ہے, اس کا کیا کرنا ہے وہ شاید میں آگے چل کے بتا دوں اگر وقت ہوا تو. اب سارا کاروبار اس بچے کے حوالے ہوتا ہے, وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے بھائیوں کو نا کاروبار سے دور رکھتا ہے. بہنیں تو ویسے نہیں آتی نا, کبھی بایا اور تسی کی لینا یہ تھے, چلو جو شابا چلو کار جاؤ, اور ویلے ہو چلو نکلو اتوں, اب پھڑ 5,000 روپیہ نکل جائے اتوں. کہتا ہے میرا بھرا بڑا چنگا, اب میں ہے گا میں تانوں کام کرن دی کادی لوڑ ہے,
ਲੈ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। तुम्हें किसने कहा बड़ा भाई प्यो ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਦੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੇ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ। भाई कहने की वफा और है, करने की वफा और। इन अल्लाह के वलियों को समझ नहीं आती, लोग आकर रोते हैं बड़ा ये खा गया, छोटा ये खा गया। और बेवकूफ़, जब खा रहा था उस वक्त तू कहाँ था? तू कहाँ सोया पड़ा हुआ था? तुझे नहीं पता चल रहा था कि तेरी जो है वो बुनियादें कमज़ोर की जा रही हैं, तुझे बुनियादों से हिलाया जा रहा है। अब सारा कारोबार उसके हवाले कर देते हैं। अब पुत्र जो करना तू ही करना, अब जो करना तू ही करना, अब फड़ सारा तू ही ले लै। वो सप बन के बाद जो बह जाता। अगर तो खुदा खौफी उसके अंदर हो और माँ बाप ने शुरू से ही इंसाफ किया हो, फिर तो काम चल सकता है। या कोई तहरीर लिख के दे दी हो, दस्तावेज लिख के दे दी हो। अब कारोबार की सारी घूमन घेरियां पता ही उन्होंने होंदियां ने, उन्हें बढ़ावे या छणकने पता ही कुछ नहीं होता किसी चीज़ का। जो छोटे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। अब इस ज़िमन के अंदर किया क्या जाता है, या तो सिरे से ही विरासत नहीं दी जाती, या जो चलता हुआ कारोबार है, चलती हुई दुकान है, वो अपने पास रख ली, और जो चलती नहीं है वो उस निकम्मे को दे दी, वो फिर गया। ऐसे ही विरासत में तकसीम यह होती है। मैंने अर्ज़ किया बहनों का हिस्सा ही मार देते हैं, ये पैराने माफ़ करता। बड़ी बात है यार, शर्म से डूब के मरने वाली बात है। यह जब भी सुना है यही सुना है, बहनों ने भाइयों को अपना हिस्सा माफ़ कर दिया। कभी ये सुना है कि भाइयों ने बहनों को हिस्से माफ़ किए? पकड़ाओ ना किसी के हाथ में पैसे, फिर मैं देखता हूँ बहनें कैसे माफ़ कर दिया। भैन ने सानू माफ़ करता है जी, भैन ने बख्शी दिता है, तू ही बख्श के देखना। जब भी सुना है यही सुना है, बहनों ने माफ़ कर दिया। जब भी देखा बहनों ने बख्श दिया है। कभी आज तक भाइयों का नहीं सुना कि भाइयों ने कहा चल मेरी भैन मेरा हिस्सा तू ले जा। ये अल्लाह के बंदो ऐसे काम नहीं चलते, हिस्से मारे जा रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह एक और ज़्यादती हो रही है माशरे के अंदर विरासत के मसलों में। कोई बेचारा भाई बाहर चला जाता है और वो बाहर से डॉलर कमा रहा है, दिरहम दिनार कमा रहा है, रियाल कमा रहा है। अब अल्लाह का उस पर फजल हो जाता है, वो धड़ाधड़ पैसे भेज रहा है, धड़ाधड़ पैसे भेज रहा है, धड़ाधड़ पैसे भेज रहा है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, उसका कुछ गाड़ी खरीदी जा रही है, घर खरीदा जा रहा है, उसके पैसों से कोई कारोबार कुछ भी किया जा रहा है, वो समझता है कि सारा मेरा है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जिसका कोई कागज़ है, जिसके पैसे हैं, वो आए, अदालत में जाए, कचहरी में जाए, स्टाम्प उसके नाम का हो, उसके ऊपर उसके साइन हो, अंगूठा हो, बयान हल्फी हो, वो सारा प्रोसेस है पूरा एक, वो उससे गुजरने के बाद वो उसको दे दिया जाए। अब यहाँ मसला क्या निकलता है, परेशानी क्या होती है? वो कहता है यार मैं भी आवागा उतो इन्ने पैसे ला के, 50,000 की टिकट पै, लाख की टिकट पै जानी है, चलो कोई नहीं यार छोटे के नाम लवा दो, बड़े नाम लवा दो, चलो अब्बू के नाम लवा दो, चलो अम्मी के नाम लवा दो। अब होता क्या है, वो बात जो मैंने आगाज़ में अर्ज़ की है भाइयों, बात फिर आ जाके वही होती है, कानून मांगता है सबूत। आप 100 मरतबा यहाँ आके मुझे कहते रहे मेरा फलाना खा गया, ढमकाना खा गया, कुछ भी नहीं होना। आप 100 वकील कर ले जाके अदालत में शोर मचाते जाएं, अदालत ने कहना भाई सबूत लेके आओ, कागज़ लेके आओ, तुम कागज़ ले आओ, अभी हम तुम्हें दे देते हैं। अगर कागज़ नहीं लाते, जिसके नाम का कागज़ होता है उसी को सारा कुछ मिल जाता है। अब यहाँ ये गलतियाँ हो रही हैं। बेचारा बाहर मेहनत करता है, जवानी तबाह करता है, वापिस आता है, वो समझता है तसव्वुरात में मेरे इतने कनाल हैं, एक मरला भी ओकड़ी होता। वो समझता है मेरी इतनी गाड़ियाँ हैं, तो चलो मामे का गड्डी से साड़ी तू कितों ले ली। अब ये मसले हैं हमारे, अब इनका हल भी करना है। माशरे के अंदर जो नफ़रत पैदा हो रही है, माल, आप देखिए माल के लिए कत्ल हो रहे हैं। जो अल्लाह ने फरमाया तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, अल्लाह फरमाते तुम विरासतों के माल जो खाते हो ना एक दूसरे के, उसकी बुनियाद क्या है? तुम्हारे दिलों के अंदर पैसे की मोहब्बत बढ़ी है, तुम्हारे दिलों में सरायत कर चुकी है। आप देखें यही भाई हैं, कोई किसी भाई को हाथ लगा के देखे, 5-6 भाई हों, वो घर में आके कह दे मैनू फलाने ने थप्पड़ मारे, मैनू उन्हें चपेड़ मारती। ये भाई अपने कज़नों को लेकर, भाइयों को लेकर असला उठा के बाहर निकल पड़ते हैं। साड़ी ऐसी तैसी, ताड़ी माँ ताड़ी भैन, तुम साढ़े छोटे भरा हाथ ले हाथ वड़ के ला देंगे, हाथ वड़ देंगे साढ़े छोटे भरा ने, कोई मैली आखना वेखे। और यही भाई जब विरासत का हिस्सा मांगता है, यही उसी को कत्ल कर देता है। ये कल को निकला था इसे बचाने के लिए, इसको किसी ने थप्पड़ मारा, उंगली दिखाई, ये भाई गैरत के अंदर आकर निकल के अगले बंदे को मारने के लिए तैयार हो गया था। आज ये कहता है मेरा हिस्सा दो, आज इसे कत्ल कर देता है।
اس میں ہمارے قصور ہیں، ہماری سستیاں ہیں، اس میں وہ ذمہ دار ہے، ہم بھی ذمہ دار ہیں. اب ان مسائل کا حل بھی کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حل بھی بتائے ہیں. پہلا حل تو بھائی یہی ہے، اس بندے کو اللہ کا خوف دلایا جائے. ویسے عام طور پر یہ میرے حساب سے اگر بے دین کسی کی وراثت کھائے گا نا، اس کے اندر تھوڑا سا اللہ کا خوف ہوگا. جو دیندار کسی کی وراثت کھائے گا نا، اس کے دل میں اللہ کا خوف مشکل ہی ملے گا. لمبی سی داڑھی والا 5 وقت کا نمازی حاجی ہوگا نا، اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا. انہوں کسی نے کہہ دیتا نا یار نہ کر، او چل چل مولوی سانو سارا پتا، چل اپنا کام کر. ایڈے سخت مسئلے نہیں کری دے ممبر تے، کڈو اس مولوی نو باہر، بڑے سخت اوکھے اوکھے مسئلے بیان کرتا، کڈو انہوں اتھوں. وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کے پاس چلاکیاں ہوشیاریاں بڑی ہوتی ہیں. اس کے پاس مولویوں کے 2 دن حکے اٹھائے ہوتے ہیں، 3 دن جوتیاں پالش کی ہوتی ہیں، 5 دن بیٹھ کے ترجمہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، گھر میں بلا کے مچھلی کھلائی ہوتی ہے، روسٹ کھلائے ہوتے ہیں. وہ کہنا بس کر ساڈے بڑے مولویاں تعلقات نے، تو بڑا آیا مسئلہ دسن والا، سانو سارا پتا ہے. تو باہر پتا ہو یا نہ پتا ہو، مانے یا نہ مانے، ڈیڑھ بن جائے، بے شرم بن جائے، پھر تو اور ہی بات ہے، پھر کوئی بات نہیں ہے. پھر اس کے لیے اللہ کا فرمان بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، جہاں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل ذکر کیے ہیں نا، جس رکوع کے اندر سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں، پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یہ 2 آیتیں اللہ نے پہلے بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام و مسائل بیان کیے. جو ہڑپ کر رہا ہے نا، اس کو جا کے اتنا کہہ دو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اللہ فرماتے جو لوگوں کی ناحق وراثت کھاتے ہیں نا، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، آج تم کسی کے چھوٹے بچوں کو تڑپا رہے ہو نا، کیا پتہ کل تم مر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے بھی تباہ و برباد ہو جائیں. اس کو اللہ کا یہ قرآن سناؤ. اللہ فرماتے ڈر جاؤ. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، انسان کے بچے بن کے سیدھی بات کرو. اور ساتھ اللہ فرماتے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. اللہ فرماتے ٹھیک ہے دنیا کے اندر کبھی کبھار اللہ اختیارات دیتا ہے نا، بس نہیں چلتے. اس گنڈے اور بدماش کے سامنے، اس بڑے چودھری کے سامنے کسی کی بات نہیں چلتی، نہیں دیتا. بعض لوگ نا بڑے چلاک ہوتے، ایسے قبضہ کرتے اگلے بندے کو راہ نہیں آتی، ان کو پھنسانا بڑا آتا ہے، کہانی بڑی آتی ہے. اللہ فرماتے پھر ان کو یہ سناؤ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو دوسروں کی وراثت ظلم کر کے کھاتے ہیں، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے جسموں کے اندر آگ بڑھ رہے ہیں، یہ جہنمی ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کی وراثت ہڑپ کر کے عیاشی ہوتی حرام کے پیسے سے ہے. حلال کا پیسہ ہونا، عمرہ کرتے ہوئے کھینچ پہنی ایک وریے تھے، حلال کا پیسہ ہو 20 بکرے کرتے لگ پتا جاتا ہے، جتنا مرضی ہو. حرام کا پیسہ ہونا وہ کوئی پرواہ کو کوئی نہیں، میں کسی نے پھٹیک پا کے انہیں لا ہی لڑے نے، میں کسی نے چونا لا ہی دینا ہے. حلال کا پیسہ انسان جتنا مرضی ہو، میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ تو خرچ کرنے سے پہلے 20 دفعہ اپنی پوری محنت سامنے لاتا ہے. یار میں اتنے سال محنت لائی، میں ہونی اجاڑ دوں ساری، میری اتنے سال کی محنت ہے، میں کیسے کر لوں. پھر وہ جائز حدوں کے اندر رہتا ہے. یہ حرام کے پیسے سے شوخیاں ماری جاتی ہیں، عیاشیاں کی جاتی ہیں. حلال کے پیسے سے انسان ضرورت پوری کرتا ہے، اور اللہ توفیق دے اس ضرورت کو سہولت میں بدل دیتا ہے. بس وہ فضولیات کی جانب نہیں جاتا، شوخیوں کی جانب نہیں جاتا. اسے پتا ہوتا ہے میں نے خون پسینہ ایک کر کے یہ کمایا. بہرحال اس کو یہ آیتیں سنائے. اور دوسرا میں نے عرض کیا خوف خدا نہ ہو تو ہمارے اندر کچھ مسئلے ہیں کہ یار یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو مجھے یہ بتاؤ، جس نے تمہارا اور میرا حق کھایا ہے تو میرے دل میں اس کی کوئی محبت ہے؟ آپ کا تو مجھے پتہ ہے، میرا کوئی روپیہ بھی کھائے تو میں جب تک لوں نہ لوں میں تو اس کو چھوڑتا نہیں. اپنی مرضی سے لاکھوں دے دوں، اپنی مرضی کے بغیر کوئی روپیہ میرا ادھر ادھر کر کے دکھائے، کوئی میری مرضی کے بغیر کر کے دکھائے، یہ شرافت کا، انسانیت کا تقاضا ہے. وہ صحابی نے ایک اپنے پیسے بڑے سنبھال کے رکھتے تھے. تابعین نے کہا استاد تسی بڑے نوٹ سام رکھ دے ہو. اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آ جانا ہے انسان کو پیسے کے سوا کوئی چیز نہیں بچائے گی. مجھے لگتا ہے کہ وہ دور آ گیا ہے. انسان کی عزت علم کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، عمل کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی. جنا لچا اونا اچا.
جنا لچا انا اچا تھے. اگر کسی کے پاس علم ہے، عمل ہے، فکر ہے، دعوت ہے، نماز ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو. ایک بدکار قسم کا چودھری آ جائے، سارے لائن میں کھڑے ہو کے اس سے سلام لینا شروع ہو جائیں گے. یہ ہمارے معاشرتی المیے ہیں. تو پہلا وہم ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا ہے بھی رشتہ داری ٹوٹ جائے گی، اگے بڑی جڑی پئی تیری تھے، جس نے تمہارا حق کھا لیا، تمہاری وراثت کھا لی ہے، اور تم اس کو کس منہ سے جا کے ملتے ہو؟ یہ ساڈا جی بھرا ہے، پھر شکوہ کس لیے کر رہے ہو؟ پھر جب اس کو تم کچھ کہہ نہیں سکتے، ساڈے آ کے ایویں رنڈی روئی جاندے ہو، پھر ہمیں کیوں بتاتے؟ اتنا تمہارے اندر صبر ہے، رکھو پھر اپنے اندر، پھر ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ بے وقوف آدمی، حق تمہیں اپنا مانگنا نہیں آتا، کمزوری تیرے اندر ہے، اس کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھا لیا. تو بھائی قطع تعلق کی کرتا ہے، کرنے دے، کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی بہن سے بھائی اس لیے ناراض ہوتا ہے، اے لے جائے تھوں اگے تو نہ ہی چل نہ مل، کوئی بات نہیں، خیر ہے. میں بتاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے فتویٰ بھی تھوڑا بہت دے لیتا ہوں. تو میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں، اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی سے اس لیے ناراض ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے جے میں کو حق منگیا سانو نہ ملنا ہی، حق لے لو، نہیں ملتا خیر ہے کوئی بات نہیں، آرے چبائے گی آپ ہی ملنا ہے گا، دیکھے ایسے ہی. جب پھنسے گا نا، بھاگا بھاگا آپ کے پاس ہی آئے گا. اسے پتا ہے کہ سپورٹ مجھے یہیں سے ملنی ہے اور دوسرا کوئی میرا رستہ نہیں ہے. تو بھائی اس لیے اس برے کے اندر نہ ہے، ڈرے نہ، خوف زدہ نہ ہو. چاہے ماں ہے، چاہے باپ ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بھائی ہے، اگر اس مسئلے کے اندر زیادتی کرتے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے تحت اس سے اگر قطع تعلقی وہ اختیار کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں ان کے حق آپ پورے کریں، لیکن ان کو صاف طور پر کہ بھائی یہ تم نے میرا حق کھایا ہے، میں نے لینا ہے. اور اگلی بات یہ ہے، اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو اپنے حق کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو تم بولے کیوں نہیں؟ او جی میری امی سی، میرا ابو سی. تو ٹھیک ہے، اور بھی چپ کر کے بہ جائے تھے. کہتے نماز ویلے دی بعد دیاں ٹکرائی ہوندیاں نے. نماز وہی جڑے ویلے سویرے پڑھ لئی، ٹائمو ٹائم پڑھ لئی نماز، وہی بعد چ ٹکرائی بندہ مارتا ہے. آپ آن دی سپاٹ بات کریں، شور کریں، شرابہ کریں، لڑائی کریں، جھگڑا کریں، جو مرضی آپ کو کوئی پاگل کہے، جھوٹا کہے، جو مرضی الزام لگائے، آپ کہ نہیں بھی میں نے بولنا ہے، پھر بھی فرض کرے نہیں ملتا. کل کلا کو آپ کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے گی، جب میرا حق کھایا جا رہا تھا میں بولا تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب حصہ کھا رہے تھے تو پھر یہ بولا کیوں نہیں؟ تو آپ کہیں میں بولیا، میں تو رولا پاتا سی ہوتے، میں تو ات پاتی سی. نہ ملے کوئی بات نہیں، منصفانہ تقسیم نہیں کر رہے کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مانتا، لیکن وہاں اللہ کے بندو شور شرابہ کرنا آپ کا پورا پورا حق بنتا ہے. لڑائی جھگڑا شرعی حدود میں رہتے ہوئے، یہ میں نہیں کہتا گولیاں مارے، اینٹیں مارے، پتھر مارے، اپنی آواز کو بلند رکھیں، اپنے حق کے لیے پورا بولے کہ میں معاف کوئی نہیں کیتا، میں تڑ کو لینا چاہے. اگر حوصلہ ہے تو کر دے معاف، کوئی بات نہیں، خیر ہے، آپ کا حق ہے، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا حق ہے آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس لیے خاموش رہ جانا، امی کیا کہے گی، ابو کیا کہیں گے، امی ابو تو ادھر لے، امی ابو کی شے پہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ہر گھر کے اندر ایک بہن یا بھائی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو یہ شروع سے ہی دماغ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے سارا کچھ میرا ہے، میں بنایا سارا کچھ. ہر گھر کے اندر ایک آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی، کیا کہوں، وہ مل جائے گا تماش بین، ہر وقت ماں باپ کے گوٹے گڑیاں لگ کے رہے گا، خرچہ بھی نہیں دے گا، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں دے گا، صرف وڈیت تے سوٹ لے کے دے دے گا. تے ماں پیو دوجا پا امی نہیں، جنہ مرضی دے جاوے وہ کسی کو کچھ نہیں دسنا. یہ دسے پھرن گے میرے واسطے وڈیت تے سوٹ لے کے آیا سی، ویکھو میرے پتر دیتا میں پایا ہوا. یہ ماں باپ نا انصافی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اس سے زیادہ میں ان کے لیے کوئی برا لفظ نہیں کسی کے ماں باپ کے لیے کہہ سکتا. لیکن وہ اس وقت پرواہ نہ کرے، کہ ماں باپ بھی بچے سے صرف وہی لے سکتے ہیں جو اپنے لیے لینا ہے. شرعی اعتبار سے ماں باپ کسی بچے سے لے کے کسی بچے کو کچھ نہیں دے سکتے، ان کے لیے حرام اور ناجائز ہے. وہ صرف اتنا کر سکتے جو اپنی ضرورت ہے پوری کر دے. ماں باپ کسی بچے کو مجبور نہیں کر سکتے اپنی پراپرٹی فلانے بچے کے نام لگاؤ. اگر بچہ نہ لگائے کوئی گناہ گار نہیں ہے، وہ ماں باپ کی ضرورت پوری کرنے کا ذمہ دار ہے. باقیوں کا اس نے سیٹ ہونے کے بعد، شادیاں ہونے کے بعد ٹھیکہ نہیں لے کے رکھا ہوا کہ ساری زندگی اب انہیں کو پالتا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے حق نہ ادا کریں، ان کو دے، کھل ڈل دیں،
لیکن اللہ کے بندو اپنے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر آپ اپنے ساتھ زیادتی کے پھر شور کس لیے کرتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ دوسرا کام یہ کریں کہ بھائی اللہ کے بندو یہ کریں کام، فتوے لے کے رکھیں، فتوے لے کے رکھیں معتمد علماء کے، چاہے آپ کو حق نہیں ملتا لیکن کم از کم اس تاریخ کا فتویٰ ہو. شور نہیں کر سکتے، فتویٰ تو لے سکتے ہیں. اور اللہ کی توفیق سے یہ جو پاکستان کا اگر واحد کوئی اسلامی سسٹم ہے نا تھوڑا بہت، یہ سارا وراثت کا ہے. یہ انگریز نے جب پاکستان سے پہلے بر صغیر میں قبضہ کرنے کے بعد، انگریز نے جب قبضہ کیا اس نے راجوں کو، ہندوؤں کو، وہ بہنوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے، وراثت نہیں دیتے تھے. تو انگریز نے نا پھر تمام مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد دیکھا کہ اسلام کا نظام بڑا اچھا ہے وراثت کا. تو انگریز کا مقصد یہ تھا کہ اس طریقے سے بڑے بڑے راجاؤں سے نا ان کی زمینیں ہتھیائی جائیں کہ بہن کو بھی دو، بھائی کو بھی دو. اور جتنی گورنمنٹ پاکستان کی آئی ہے، مشرف نے بڑے اچھے بل پاس کیے ہیں. پہلے بہنیں حصہ معاف کر دیتی تھی نا، پیرانے معاف کرتا، اب نہیں کر سکتا کوئی بھی بہن. اب اس کو مجسٹریٹ کے سامنے بیان دینا پڑتا ہے کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، یہ مشرف نے یہ کام کیا ہے، اس نے یہ کام کیا تھا. لہذا فیصلے لے کے رکھیں. اور ایک آخری بڑی گزارشات ہیں. آخری بات یہ ہے، کبھی بھی اپنے گھر کا مسئلہ کسی کے پاس نہ لے کر جائیں. آپ کی مہربانی، کسی پنچایت میں نہ بیٹھیں. یہ سب 2 نمبر فراڈ ہوتے ہیں. مجھے چند دفعہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. جنا لچا اونا اچا، جس طرف باری پلہ دیکھتے ہیں اسی جانب چلے جاتے ہیں. یہ جہاں دیکھتے ہیں نا بندہ پاورفل ہے، حاجی صاحب ہے، میاں صاحب ہے، ٹوانا صاحب ہے، فلانا صاحب ہے، ٹمکانا صاحب ہے، انہیں پہلے گیٹمنٹ کر کے وہ فیصلہ کر، اور چل چھڑ یار چھڑ یار چھڑ یار. یہ کوئی شریعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جو اس کی مانی جائے؟ یاد رکھے کسی پنچایت میں جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے. اگر واقعی اپنا حق لینا ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں ماننی، جانا ہی نہیں. میں کیوں بیٹھوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس، کسی چودھری کے پاس، کسی پنچایتی کے پاس؟ اپنا چودھری میں ہوں، اپنا پنچایتی میں ہوں، اپنا بڑا میں ہوں. میں کسی کو بڑا کیوں مانوں بھائی؟ آپ نہ مانے کسی کو بڑا. آپ جاتے ہیں 2 نمبر پنچایتیوں فراڈیوں کے پاس. وہ جس نے حصہ کھانا ہوتا ہے وہ پہلے ہی رابطے کرتا ہے، پہلے ہی ضابطے کرتا ہے، پہلے سے سٹنگ میٹنگ کر کے آپ کا کھا کے وہ ہو جاتا ہے. میں نے لوگوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو گالیاں پڑھتے دیکھا ان کے گندے فیصلوں کی وجہ سے. لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ساتھ 20 گالیاں دیتے ہیں کہ انہیں ساری زندگی فیصلے ہی پٹھے کیتے. وہ فیصلے پٹھے کیوں ہوندے نے؟ بڑا بندہ دیکھ کے نا انسان ہے نا مرعوب ہو جاتا ہے نا. کوئی چھوٹا آدمی ہو نا، وہ ذرا بڑا آدمی اس کے پاس آ جائے فیصلہ کروانے کے لیے، وہ ڈاماڈول ایک دفعہ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنی وراثت کے فیصلے، کوئی فیصلے بھی کسی کے پاس نہ لے کر جائیں، کسی کے پاس نہ لے کر جائیں. اور آخری گزارش یہ ہے کہ ایک شک ہے جہاں کسی بچے یا بچی کو تھوڑا سا زیادہ دیا جا سکتا ہے. ہاں ایک شک نکلتی ہے. شریعت نے بھی اجازت دی ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی فرض کریں کسی کی اولاد ہے اور ہے صاحب حیثیت لیکن اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتی، دوائیاں نہیں لے کے دیتے، راشن نہیں لے کے دیتے، رہائش نہیں دیتے، اور دے سکتے ہیں لیکن کسی ایک کے اوپر سارا بوجھ آ گیا، وہ سارا خرچہ کوئی اور برداشت کر رہا ہے، وہ دیتے نہیں کچھ اور جان بوجھ کے نہیں دیتے. ایسی شکل میں فقہاء نے، علماء نے اجازت اس بچے کو خدمت کے طور پر حق الخدمہ، خدمت کا حق دیا جا سکتا ہے. اور آخری گزارش یہی ہے، اپنے دامن صاف کریں، مالی معاملات صاف کر لیں. انسان کی موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا. ہم جو کہتے ہیں نا وہ موت کے وقت کسی نے لین دین کرنا ہے تو وہ ان کے ساتھ کر لے جو آپ کے ورثاء یا میرے ہیں نا، میرے مرنے کے بعد بھی یا آپ کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے لین ہی کرنا ہے، دین کوئی نہیں کرنا. لین کا مطلب ہوتا ہے جس نے لینا ہے نا ہم سے جس نے جو ہے وہ لین نہیں کرتے، دین ہی کرتے ہیں. لین کا مطلب جس نے ہمارے بابا جی یا امی جی سے کچھ لینا ہے وہ ہم سے آ کے لے لے. تو دین کا مطلب ہے جس نے دینا ہے وہ آ کر ہمیں دے دے. یہاں صرف ہم نے دے نہیں دیکھا، لین ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. کہتے ثبوت لے کے آؤ، فلانی چیز لے کے آؤ، ٹمکانی چیز لے کے آؤ. وراثت کے مسائل میں ہی اللہ تعالیٰ نے وصیت لکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے. خیر وہ حکم تو بعد میں ختم ہو چکا ہے لیکن کم از کم ہمیں، میں اور آپ جتنے ہم بیٹھے ہیں نا، اپنا ایک روٹین بنائیں. ایک چھوٹی سی کاپی، کوئی چھوٹی سی ڈائری جس کے اوپر ہمارے مالی معاملات لکھے ہوں، اس کے اوپر ہم ڈیٹ وائز لکھ دیں کہ اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے.
اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عمر دے دے، عمر سے تجاوز کر جائیں، اس وقت یہ لین دین چھوڑ دیں. پھر کوشش کریں کہ کمیٹیاں شمیٹیاں نہ ڈالیں، اپنا دامن پاک رکھ کے جائیں. یہ ظلم اور زیادتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بننے سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.